فا پس ازلہ، ازلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، جہاں بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں اگر ایک ہوتا عورت ہوتی تو ہا اللہ پاک نے لکھنا تھا، اگر مرد ہوتا تو ہم لکھنا تھا، لیکن ہما لکھنے کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض تم ایک دوسرے کے، عدوٌ دشمن ہوگے، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین اور ایک مقطع مدت تک کی رہائش ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلوا دیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ شیطان کا جنت میں کیا کام، وہ کیسے چلا گیا جنت کے اندر، اس نے کیسے آدم اور حوا علیہ السلام کو پھسلوایا؟ ابھی اس کے بارے میں نے لیٹسٹ ایک حدیث بھی پڑھی اور مجھے پہلی بار ہی پڑھی، میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی، مجھے بڑا اچھا لگا حضرت آدم علیہ السلام کی جیت کا سن کے، کیونکہ باپ ہوتا ہے نا، جو باپ سے تھوڑی سی انسیت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے انسیت تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں۔ وہ ایک شعر بھی تو ہے نا کہ وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے، یعنی کہ جنت کی بات کی ہے کسی شاعر نے، شاید علامہ اقبال کا شعر ہے یا شاید کسی اور شاعر کا، کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت سے آئے تھے، وہ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو ہنستا ہوا ہی چلا جاؤں۔ تو شیطان نے بڑے ہیلے بہانے کیے اور بڑے جتن کیے کہ وہ دیکھے جو اس نے اللہ نے بنا دیا ہے اب اس تک میں نے پہنچنا کیسے ہے، تو اس نے ایک سانپ کے ساتھ ساز باز کی اور سانپ سے کہا کہ مجھے جنت میں لے جاؤ۔ تو سانپ نے اس کو کہا کہ میں اپنا منہ کھولتا ہوں اور تو میرے منہ میں داخل ہو جا، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں سانپ کا جنت میں کیا کام تھا، لیکن وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت میں چلا گیا، اور پھر اس نے جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو طرح طرح سے پھسلوانا شروع کیا کہ آپ یہ درخت کا پھل کھا لیں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کی، لیکن آپ نے لاحول پڑھ لیا، اور کیونکہ آپ کے پاس علوم تھے آپ نے لاحول پڑھا اور اس سے چھٹکارا پایا۔ پھر وہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا۔ اب کائنات میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں نا، عورت کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن عورت باز نہیں آتی پھر بھی اپنی سرشت سے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اس کو ایسے ہی کہا کہ بھئی مجھے تنگ نہیں کرو، میں تمہاری بات میں نہیں آؤں گی، لیکن وہ نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ اللہ پاک نے اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ تم اور آدم ہمیشہ رہو اور کبھی بوڑھے نہ ہو، یعنی کہ یہ ایک طرح سے دعا بھی تھی کہ اس جنت میں ہمیشہ رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، صرف یہی وجہ تھی جو اللہ پاک نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ اب وہ جس درخت سے اللہ پاک نے اسپیشلی منع فرمایا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھایا، لیکن اس نوع کے یعنی اس قسم کے دوسرے بھی درخت تھے وہاں پہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام نے اس انداز سے سمجھایا کہ اگر ہم اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہم اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور یہ جو عورتیں ڈائی لگاتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مینٹین رکھتی ہیں اس لیے کہ ہم بوڑھی نظر نہ آئیں، یہ بھی حضرت حوا علیہ السلام کی وجہ سے ہماری سرشت میں شامل ہے، ہمارا اس میں قصور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی ایج سے کم نظر آنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم کرتی ہیں سمیت میرے تو انہوں نے بھی اسی لیے یہ چیز کی، اور پھر وہ ان درخت تک پہنچے، دوسرے درخت تک، اور انہوں نے گندم کا دانہ پکڑا، وہ اس طرح سے ایک گول سا تھا، اس کے درمیان میں لائن نہیں تھی، تو جب انہوں نے پکڑا تو آدھا آدھا دونوں نے کھا لیا کہ اللہ نے جب منع فرمایا ہے تو چلو اتنا سا کھا کے دیکھتے ہیں، ہم بوڑھے تو نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے یہاں اسی جنت میں، اللہ کے قرب میں رہیں گے۔
تو آدھا آدھا کھانے کی وجہ سے ان کے جسموں پہ جو لباس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل نیکٹ ہو گئے۔ اب جب انہوں نے یہ سین دیکھا تو اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپانے لگ گئے اور جنتی پتے اپنے جسموں کے اوپر چپکانے لگ گئے۔ ان کے جسم سے جنت کا سارا لباس اتروا دیا گیا سوائے دو جگہوں سے، اور وہ دو جگہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہیں ہاتھ اور پاؤں کے ناخن۔ یہ جنتی لباس ہے، تبھی تو جب ناخن کاٹتے ہیں تو انہیں پھینکنے کا حکم نہیں ہے، مٹی میں دبانے کا یا پانی میں بہانے کا حکم ہے، کیونکہ یہ جنتی ہیں۔ تو یہ لباس سارا اتروا کے یہ رہ گیا تھا ان کے جسموں پہ جنت کا، اور یہ اللہ پاک نے ہماری خوبصورتی بھی بنا دیا۔ اب عورتیں اس پہ نیل پالش لگاتی ہیں، کوئی مہندی لگاتی ہے، عرق لگاتی ہیں، سجاتی سنوارتی رہتے ہیں، لمبے کرتے ہیں یہ وہ، تو یہ ہمارے لیے ایک زیب و زینت کا باعث بن گئے۔ اور اس سے کام بھی لیے جاتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے ناخنوں سے کوئی چیز کاٹنے میں، کچھ نکالنے میں، سوئی پکڑنے میں، کسی بھی طریقے سے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت میں رکھا ہے، تو اس کی بھی حکمتیں نظر آتی ہیں کہ کیوں رکھا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے چھپنے لگ گئی، وہاں سے اللہ پاک کی میٹھی پیاری آواز آئی کہ یہ کیا کر دیا؟ جب میں نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا تو آپ نے کیوں کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم سمجھے تھے کہ شاید اس درخت کا پھل کھانے سے منع ہے، باقی درختوں کے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ تو اس نوع کا ہر پھل کھانا ہی منع تھا۔ تو وہ گندم کے دانے پہ جو لائن پڑ گئی ہے، یہ ہماری اس جرم کی ایک یادگار ہے جو ہمارے بڑوں سے ہوئی اور ہم نے نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن ہم دن رات کرتے ہیں۔ پھر وہ جو حدیث تھی وہ یوں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر گئے تو آسمانوں پہ ان کا آپس میں مناظرہ ہو رہا تھا، یعنی کہ بحث ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جب اللہ پاک نے آپ کو منع فرمایا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے تو آپ نے کیوں کھایا؟ آپ تو ابو البشر تھے، آپ تو ہمارے باپ تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، جو کچھ بھی اللہ پاک نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے طے کر رکھا تھا، اور یہ سب کچھ ہونا تھا، اس میں میری غلطی نہیں، اس میں رب کی ترکیب تھی، رب کی پہلے سے طے شدہ حکمت عملی تھی، اور ایسا ہی تھا۔ آدم علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا تو زمین و آسمان سیٹ کر دیے ہوئے تھے، پھر آدم بنائے تھے، سب کچھ پہلے سے انسان کے لیے تیار کر رکھا تھا، سب کچھ طے شدہ تھا۔ پہلے زمین بنائی تھی، پھر آسمان بنایا تھا، پھر سورج چاند ستارے بنائے تھے، پھر باقی چیزیں سجائی تھی، لیکن پہلے یہ سب کام کر کے آدم بنائے تھے، اور پھر سارے آدمی بن گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، زور لگاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے زور زبردستی نہیں کرنی بلکہ اس کو پیار سے ہی سمجھانا ہے، اس کی سرشت میں سختی نہیں ہے، نرمی ہے، تبھی تو اسی کو ماں بنایا گیا ہے، اور یہی اولاد کی پرورش اور پروان چڑھاتی ہے اور تربیت کرتی ہے، اور ساری ہی ڈیوٹیاں اس کے ہی ہاتھ میں ہیں، لیکن عورت اپنی ڈیوٹی سمجھتی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا چلو اب جنت میں گناہ گار نہیں رہ سکتے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور یہ جو لفظ ہے نا، الفاظ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ دونوں الگ الگ جگہوں پہ اترو گے۔ اگر آپ اکٹھے اتر جاؤ گے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپ اللہ اور توبہ کو بھول جاؤ گے، تو اللہ پاک نے آپ دونوں کو الگ الگ جگہ پہ اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا، اور 12 سال کے رونے تڑپنے اور توبہ کے بعد اللہ پاک نے ان کو میدان عرفات میں ملا دیا، جہاں پہ جبل توبہ ہے، وہاں ان دونوں کی توبہ قبول ہوئی، اور وہاں پہ ایک بلند سا مقام ہے جس مقام پر وہ دونوں آپس میں ملے تھے،
تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور آج بھی جتنے حاجی آتے ہیں وہ اس مقام پر اپنے باپ کی، یعنی کہ اپنے والدین کی مقام توبہ پر اور مقام ملاقات پر کھڑے ہو کر اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، تو پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، بالکل بے گناہ ہو جاتے۔ فتلک کا فا پس تلک کا سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے کلماتن چند کلمے، فتابہ پس توبہ قبول فرمائی علیہ ان کی، انہ بے شک وہ ہوا وہی والتواب الرحیم، و توبہ قبول فرمانے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے رحم نہیں فرمایا، ہمیشہ فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا اور ان پر عطاب ہوا، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا، تو ان کو یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا، اس جگہ پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ کلمہ طیبہ دیکھیں تو اللہ اور محمد کا نام بالکل جڑا ہوا ہے، درمیان میں واؤ کا لفظ بھی نہیں ہے، اور درمیان میں کوئی زیر زبر شد مد، کوئی نقطہ، کوئی کوما، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو آپ حیران تھے کہ مولا یہ کس کا نام ہے جو تو نے اپنے نام کے ساتھ اتنے زور سے جوڑ رکھا ہے کہ درمیان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا مولا میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ اور آپ نے دعا کی اسألک بحق محمد ان غفرت لی، کہ اے مولا میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں التجا کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ انہوں نے کہا کہ مولا جب میں مٹی اور روح کے درمیان میں تھا تو میں نے عرش پہ ان کا نام لکھا دیکھا تھا، اس وقت ابھی عرش بھی پانی پر تھا، لیکن وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چمک رہا تھا، تو آپ نے سر اوپر اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہ دیکھ لیا تھا، وہی کلمات سیکھے اور 12 سال روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، حضور کا واسطہ دیا، ایک لمحے میں توبہ قبول ہو گئی، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا بے شک میں توبہ قبول فرمانے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں، یعنی کہ میرا بندہ مجھ سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی یہ نہ کہے کہ اب میں نے جتنے گناہ کر لیے ہیں اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، بس اب میں اور کرتا چلا جاؤں، نہیں، جس وقت بھی واپسی ہو جائے اس وقت ہی صحیح بندہ اپنے رب کے سامنے جھکے تو رب اس کی توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہوں، جب بندہ آ جاتا ہے نا اپنے رب کے دربار میں اور پھر پیچھے مڑ کے ان گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا جو اس نے پیچھے کیے ہوں گے، تو اللہ پچھلوں پہ لکیر پھیر دیتا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ نہیں کرتا، جب وہ دوبارہ کرے گا تو پھر اس کے اگلے گناہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ میرے بندے نے پیچھے چھوڑ دیے سارے گناہ، تو اللہ اس کو معاف فرماتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دیتا ہے۔ قلنا ہم نے حکم دیا اہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے، یعنی کہ اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، پس اما اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو پس جس نے تابعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ سارے زمین میں پھیل جاؤ، سارے کے سارے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اب اولاد ہوئی، آدم علیہ السلام کی اولاد یوں ہوتی تھی کہ ایک مہینے میں آدم علیہ السلام کے ہاں بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے، پھر اگلے مہینے میں دوسرے بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ اب یہ جب جوان ہوتے تھے تو جو پہلے مہینے میں بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تھے ان کو اگلے مہینے والے بیٹا بیٹی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ آپس میں بہن بھائیوں کی، وہ سگے بہن بھائی جو تھے ایک ساتھ پیدا ہوئے ان کی نہیں، بلکہ جو آگے پیچھے پیدا ہونے والے ان کی آپس میں ایک مہینہ والے آگے پیچھے میں شادیاں کر دی جاتی تھی۔
اور اس طرح سے کیونکہ زندگی کو آباد کرنا تھا، گھروں کو بسانا تھا، زمین کو بسانا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا سارے ہی زمین پر اتر جاؤ۔ جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئی، یعنی کہ نبی تشریف لائے اور انہوں نے ہدایت کا پیغام دیا، اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو کل قیامت کے دن اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میری ہدایت میرے انبیاء ہیں، اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اولیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، تو پھر وہ ہادی بن جائیں گے، اور اس طرح اللہ پاک جو ہیں وہ قیامت والے دن ان کی پیروی کرنے والوں کو خوفزدہ نہیں کرے گا۔ محشر کے خوف سے، آگ سے، سورج کی تمازت سے یا بقیہ چیزوں سے، دوزخ کی آگ سے یا پیاسے کھڑے رہ جانے سے، تانبے کی زمین اور سوا نیزے کا سورج، یہ برداشت نہیں ہو رہی اتنی گرمی، پتہ نہیں اس گرمی میں کیا بنے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو اس گرمی کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ربنا تجعلنا منہم، کہ جنہیں قیامت والے دن کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔